آیت کریمہ نمبر 36۔ سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں دین سے دوری کا ذریعہ بننے والی چیزیں دنیا کی مال، دولت، خواہشات اور چاہات ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اوپر آنے والے وبال کا ذکر فرما دیا کہ جو دین کو چھوڑ کر خواہشات اور چاہات کے پیچھے لگے گا، خواہشات اور چاہات دولت کے پیچھے جائیں گی، دنیا کی چیزوں پر جائیں گی، تو فرمایا یہ پھر جائز اور ناجائز کی حدود کو کراس کرتا ہے۔ ایسا طبقہ فرمایا قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا قیامت کے دن جو اس نے دین چھوڑ کر کمایا، وہ بھی پوری دنیا کو یہ عذاب الہی میں فدیہ دینے کی کوشش کرے گا، قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کو لگاتار دائمی عذاب ہوگا، چھوٹ نہیں پائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں، پھر بات عرض کرتے ہیں۔ فرمائے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جو منکر ہو گئے، جو کفر کر گئے، انکار کر گئے دین کا۔ وہ کل 3 باتیں آپ نے سنی تھیں، اور ان لوگوں کا لو اگر حقیقت نہیں ہوگی، لو اگر ان بے شک لہم ان کے لیے ہو ما وہ سارے خزانے فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعا سب کے سب، ومثلہ معہ اور اس کی مثل اور بھی ہو جائے زمین اتنے خزانوں کی، لیفتدوا کہ وہ فدیہ دے دیں بھی اس ساری دنیا اور دنیا کی مثل کو، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل وہ قبول نہیں کیا جائے گا، منہم ان لوگوں سے۔ جتنا فدیہ دے جی، مال لے لو جی، جان چھوٹ جائے، نہیں، قبول ہی نہیں، جاؤ۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا۔ یریدون وہ تو چاہیں گے، چاہت رکھیں گے، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، من النار جہنم سے، آگ سے، وما ہم اور نہیں ہیں وہ بخارجین نکلنے والے، منہا اس سے،
وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں آپ نے کل اور پرسوں 2 دن سماعت کیا تھا کہ اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بننے والے اعمال، ایمان، عبادات اور طاعات کو لازم پکڑو کہ اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ایمان ہیں، اعمال صالح ہیں، طاعات ہیں، عبادات ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں۔ وہ کا اختیار کرو، اللہ کے قریبی بن جاؤ گے۔ وہ آپ نے تفصیل سنی۔ اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو۔ لیکن ان دین کی ان چیزوں سے انسان کوئی خواہشات انسان کو روک دیتی ہیں، انسان کی چاہات ان چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہیں۔ اب اس کی خواہشات ہیں اپنی، ہر انسان کی اس کی اپنی چاہات ہیں، اور جب یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے کہ میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، یہ خواہش پوری ہو، یہ چاہت پوری ہو، تو چاہات اور خواہشات کے پیچھے لگ کر یہ عبادات کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، قربات، اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والی چیزوں کو یہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا۔ جب خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو نتیجہ اگلے قدم پہ جاتا ہے۔ خواہشات تو پھر بندے کی تب پوری ہوتی ہیں جب بندے کے پاس مال و دولت ہو، اس کی پھر خواہشات ہے، پھر عشرت ہے، اور اس کی چاہات ہے، عیش ہے، ساری چیزیں پوری ہوگی مال و دولت سے۔ جب مال دولت اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے مال آئے، چاہت پوری ہو، خواہش پوری ہو، حلال ہو یا حرام اس کو چھوڑو۔ آج کل بھی بے شمار مسلمان ہیں، مسلمان کافر کی بات نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، بے شمار مسلمان ہیں، اس کے سامنے اس کا مطمع نظر، اس کے سامنے اس کا ہدف، اس کی چند خواہشیں ہیں کہ میرے پاس کار ہو، کوٹھی ہو، نوکر ہو، چاکر ہوں، دولت کے انبار ہوں۔ اب اس کے پیش نظر ان چاہات کے پیچھے جب وہ پڑتا، دین کو پس سے پش ڈال دیتا ہے۔ مال و دولت کے پیچھے دوڑ لگائی تو بھائی یہ تو ناجائز ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ جائز، کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو، آج کل جائز ناجائز سب چلتا ہے۔ تو یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے مسلمان۔ او بھائی یہ ناجائز کام ہے، یہ سود کا، کہتے ساری دنیا کرتی، خیر ہے۔ یہ ان مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایک جملے میں دین کو کنارے لگا چکا ہے یہ کہ جائز ناجائز چھوڑو، تو جائز ناجائز چھوڑیں تو کیا چھوڑ دیا؟ پھر جائز ناجائز چھوڑا تو دین چھوڑ دیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جملہ کفر کا ہے۔ بھائی یہ حرام ہے، اور جی آج کل حرام حلال کی تمیز کون کرتا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز ختم، تو اسلام ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو اسلام بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرا رشتہ دار ہے، یہ تیرا غیر ہے، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے۔ یہ تمیز کرانے والا دین جب تو نے ان کو پار لگا دیا تو خود بھی دین سے پار ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ کب ہوا ہے؟ اس کے سامنے اللہ نہیں تھا، اللہ کا قرب۔ آج اب 2 دن سے آپ نے قربات کے حوالے سے، وسیلہ کے حوالے سے تفصیل سنی تھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اس کے سامنے یہ نظر ہے میرا مال اور میری کوٹھی ہے، اب اس کے پیش نظر رکھ کر یہ پھر مال و دولت کے پیچھے لگ گیا، جائز ناجائز تعویلوں پہ لگ جائے گا۔ چونکہ لوگ کرتے ہیں، جی میں کیا کروں؟ او بھائی لوگ کرتے ہیں تو حرام کرتے ہیں نا، تجھے پتہ چل گیا تو باز آ، یہ اس کو پار کر دے گا۔ تو جب مال و دولت کے پیچھے لگ کر بندہ کیا کہہ دیتا ہے جی سب کچھ جائز ہے، پھر آخر میں یہ جملہ بھی سننے میں آتا ہے سب ٹھیک ہے، چھوڑو ان فتووں کو، یہ فتوے اپنے پاس رکھو۔ سود کا کام کرنے والے لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے، کبھی کبھی کلمہ بھی پڑھ لیا، کبھی نماز میں بھی نظر آ جائیں دائیں بائیں کہ نمازی بھی ہے اور میں حاجی بھی ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے
لیکن کہتا ہے چھوڑو ان فتووں کو، یہ سود ہے، یہ فلاں، سب جائز ہے۔ اگر سب جائز کہہ دیا، تو نے سود کو بھی جائز کہہ دیا، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ باز نہیں آؤ جائے گے تو اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ سخت ترین فیصلہ، لیکن یہ پار کر رہا ہے۔ تو یہ دین سے دور ہو گیا، دین سے نکل گیا، خواہشات کے پیچھے، پھر مال کمانے میں لگا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کے قربات کو چھوڑ گیا، عبادات کو چھوڑ گیا، اعمال کو چھوڑ گیا، ایمان کو چھوڑ گیا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر خواہشات اور مال پرستی میں چلا گیا، فرمایا یہ لوگ سنیں، اس کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے 2 صورتیں، پہلی صورت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جتنا اس نے دنیا میں کمایا، کتنا کمایا ہوگا جائز ناجائز سے، حلال حرام سے کتنا کمایا ہوگا؟ زیادہ زیادہ 1 کوٹھی بنائی ہوگی، 2 بنا لی، 4 بنا لی۔ ہاں، بڑوں کے پیچھے آپ چلے جاؤں گے تو ان کی ذرا زیادہ نظر آ جائیں گی آپ کو، نچلی سطح میں تھوڑی کم نظر آتی ہیں۔ کتنا کمایا ہوگا ناجائز طریقے سے؟ اللہ کہتا ہے جتنا کمایا ہوگا قیامت کے دن دین چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ جہنم کی تلخی میں یہ کہے گا کاش جتنی زندگی میں کمایا سارے کا سارا آج مجھ سے لے لیا جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے۔ اللہ کہتا نہیں ہوگا ایسے۔ آج دین کو چھوڑ کر تو دوڑیں تو لگا رہا ہے، اسی کمائی کو، ساری کمائی کو تو کہے گا لگ جائے میری جان چھوٹے۔ نمبر 2 فرمایا کمایا ہوا چھوڑ، اس نے تو تھوڑا سا کمایا ہے۔ جتنی زمین ہے، زمین کے اندر جتنا سونا چاندی معدنیات ہے، پیتل تانبا فولاد ہے، سارے زمین کے خزانے بھی اس کو دے دیے جائیں۔ اس زمین اتنے خزانے اور بھی دے دیے جائیں، یہ کہے گا سب کچھ لے لو میری جان چھوڑو، سب کچھ چلا جائے میری جان بچ جائے۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہ 60 سال 80 سال کی زندگی دی تھی، سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، آوازیں لگانے والے آواز لگاتے، دنیا کے لیے تو تیز تھا، دین کے لیے تیرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیا میں تو اتنا تیز تھا، کیسے کمائیں، کیسے ہڑپ کیا جائے مال کو، اور دین کا تمہیں کھ پتہ نہیں تھا، وہاں دماغ سن تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ دے کر کہے گا میری جان بچ جائے، لیکن بچ نہیں سکے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ نے سخت وعید سنائی کہ دین کو چھوڑ کر مال و دولت کی ہوس کے پیچھے نہ جاؤ، دین کے تابع رہ کر دنیا چلاؤ، دین کے تابع رہ کر کماؤ، دین کے تابع رہ کر کاروبار کر، دین کے تابع رہ کر جائیداد کا نظام جاری رکھ، جائز ہے، لیکن ہو دین کے تابع، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کل آپ نے سنا قربات ہے ہی وہی، اللہ کا حکم مان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مان، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہو گئے دین کے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر قیامت کے دن اس کا کمایا ہوا وہاں کہاں ہوگا، یہ پیسہ، یہ کوٹھی، یہ دولت، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ کرنسی تو وہاں نہیں ہوگی، محال ہے وہاں۔ ہاں وہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ چھوڑ گیا تھا۔ وہاں آخرت کی کرنسی اعمال ہے، عمل پیش کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رب کا حکم مانا ہوا کوئی ہے تو پیش کر، وہ زبردست کرنسی ہوگی وہاں عمل۔ یہ تو دنیا سے نے کمائی ہوئے گی نہیں اس کے پاس، اور پھر فرمایا ساری دنیا کے خزانے بھی اس کو دے دے، چلو وہ کمائی ہوئی اس کو چلو دے دیں، لو فرض محل، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا اس کو دے دیں، ومثلہ معہ، اس زمین اتنے خزانے اور بھی دے دیں، زمین کے جتنے خزانے ہیں، جتنے دفینے ہیں سب اس کو دے دیں، تو فرمایا لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن ما تقبل منہم، ان لوگوں سے ذرا برابر بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اتنا خزانہ ان کے پاس آ بھی جائے، یہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، ساری زمین کو دیتا ہوں،
سارے خزانے دیتا ہوں، ساری اپنی پونجی دیتا ہوں، آج میری جان بچ جائے، فرمایا نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا میرے دین کو ٹھکرایا، وہاں تمہاری چیزوں کو میں ٹھکرا دوں گا۔ جو ادھر دین کو ٹھکرا کر کہتا ہے میری مرضی، اللہ کہتا ہے وہاں میری مرضی ہوگی، پھر میں نہیں قبول کروں گا تم سے، ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں انسان کے پاس کہاں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ساتھ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آگے قرآن نے ذکر کیا اللہ جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا دردناک عذاب ہوگا، کیوں جی دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ گیا تھا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلا گیا تھا، خواہشات کے پیچھے، چاہات کے پیچھے دوڑتا رہا، تو وہاں پھر دردناک عذاب ہوگا، جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن جہنم کے بھی شعلے ہیں، نیچے سے شعلے جیسے آگ جلتی ہے تو کبھی کبھی چنگاریاں اوپر کو اٹھتی ہیں، کبھی انگارے اوپر کو آ جاتے ہیں، تو آگ جہنم کی آگ کے تو شعلے ہیں، نیچے سے بندہ اوپر آئے گا کبھی، اور کبھی پلٹ کر نیچے جائے گا۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ جس وقت ہنڈی کے اندر چاول پڑا ہوا نا ابلتا ہے، تو کوئی چاول ابلتے ابلتے اوپر آتے ہیں، اوپر ہو کر کبھی ہنڈی کے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، ہنڈی کے اوپر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی نیچے سے اوپر آئے گا، اس کو دائیں بائیں نظر آئے گا، اوہ ہو ادھر تو آگ نہیں ہے، سیڈ ہے، کنارہ ہے۔ یہ دوسرے بندے کو ٹیک لگا کر کنارے ہونے کی کوشش کرے گا کہ میں جہنم کے کنارے نکل جاؤں، باہر ہو جاؤں۔ اللہ سب کو محفوظ فرما۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا یریدون ان یخرجوا من النار، کہ یہ تو چاہے گا کہ یہ جہنم سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، یہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور وہ دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا جائے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب یہ ارادہ کریں گے نکلنے کا، دھکا دیا کسی دوسرے کے ذریعے سے پار ہو جائیں، کنارے لگیں، اعیدوا فیہا، فرشتے پکڑ کر اس کو نیچے کر دیں گے۔ لیکن قرآن نے دوسری جگہ کیسے کریں گے فرشتے؟ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ بڑی طاقت والا ہوگا، پتہ نہیں علیہا 19 قرآن نے کہا، اور ان کا نگران اور کنٹرولر فرشتہ مالک ہوگا، بہت بڑا فرشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج پہ چلا گیا میں نے جہنم دیکھی تھی، تو جہنم کے اوپر کھڑا میں نے دروغہ مالک فرشتہ دیکھا تھا، میں نے کتنا بڑا تھا، زمین سے کھڑا ہو جائے آسمان سے سر لگے، اتنا بڑا کنٹرولر فرشتہ۔ اس کے آگے دیگر فرشتے ہیں، اور اس نے کنٹرول سنبھالا ہوا، اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے لوگ ابل کر اوپر آئیں گے اور سیڑ ماریں گے، ادھر ادھر دیں گے، اور فرمایا وہ فرشتے وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے، اوپر سے ماریں گے، ایک لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پہ لگے گا، فرشتے کا مارا ہوا سیدھا جہنم کی تہ میں، پتہ نہیں دوبارہ کب ابل کر آئے گا آگے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ فرمایا ادھر قرآن سے دوری بھاگتے ہو، ادھر دین سے بھاگ جاتے ہو، تعویلیں کرتے ہو، اور ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، یہ حالات بڑے سخت آنے والے ہیں، اور سخت ترین حالات ہیں۔ فرمائے ان حالات سے اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب یہ نکلنے کا ارادہ کریں گے نکل نہیں سکیں گے، سخت ترین گرفت میں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ کیوں ربا؟ فرمایا جب دنیا میں دیکھا ان کو 60 سال 80 سالہ زندگی دی، دین کو کنارے لگا کر دنیا کے پیچھے دوڑتا تھا، تو اس کے لیے دائمی عذاب، پکا پکا پار۔ اللہ سب کو بچائے۔ اور اللہ نے وہ وعید سنا دی کہ یہ مال و دولت بچانے والی نہیں، یہ جائیدادیں بنانے سے انسان نہیں بچتا ہے، بچتا کن چیزوں سے؟ وہ کل آپ نے پڑھا اتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ کی عظمت کے پیش نظر ڈر کر چلو اللہ سے کہ وہ اتنا عظیم، میں اس کی نافرمانی کروں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی قرب، اللہ کا قریب ہونے کا ذریعہ بننے والے اعمال کو تلاش کرو، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہی نجات کا ذریعہ۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور دین کے غلبے کے لیے، دین کے غالب کرنے کے لیے جہاد کی بات کر۔ فرمایا اس سے کامیابی کے زینے ہیں، اس سے ہٹے گا یہ بربادی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔
اللہم اہدنا وحدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ بیٹھنا یا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ دین سے دوری کا ذریعہ بننے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی اتباع اپنی غلامی نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، اپنی قربت والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ دین سے دوری والے حالات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے سب کو نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔